محبت، یہ پیار، یہ فطرتی عمل ہے، فطرتی انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی جبلت کے اندر اس خالق نے، اس مالک نے محبت کرنا، پیار کرنا، محبت رکھنا اور پیار رکھنا، یہ انسان کی جبلت اور فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ وہ پھر انسان کو اللہ نے اختیار بھی دے دیا، چاہے تو اس اختیار کو غلط استعمال کرے، گناہ کے اندر، گناہ کے رستے کے اوپر اپنی محبت اور پیار کو لگا دے، یا پھر صحیح رستے کے اندر اپنی محبت اور پیار کو لگا دے۔ لیکن خالق نے، اللہ رب العالمین نے یہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس نے محبت کرنی ہی کرنی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا، یا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ آپ کے دل کے اندر بھی کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے، وہ چاہے آپ کے بچوں کی ہو، بیوی کی ہو، کسی اور چیز کی ہو، مال کی ہو، دنیا کی ہو، زندگی کی ہو، کسی نہ کسی چیز کی محبت آپ کے دل میں ضرور ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خالق نے ہمارا جو ہمارے جسم کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ اس نے محبت کرنی ہی کرنی، محبت اس کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ پھر آگے انسان اس کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے، یہ اللہ نے اختیار دے دیا، محبت اس نے کرنی ہی کرنی۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی محبت کی جو ہماری بنیاد ہوتی ہے، یہ توجہ سے سمجھیے گا، میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اللہ سے، خالق سے، رب سے محبت کیوں کرنی چاہیے، کیوں ہم اللہ سے، اپنے رب سے محبت کریں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو محبت کی جاتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ پہلی بنیاد حسن، خوبصورتی، کہ انسان کسی کے ساتھ محبت اس وجہ سے کرتا ہے، پیار اس وجہ سے کرتا ہے، دلی لگاؤ انسان کا اس کی طرف میلان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگلا فریق مخالف وہ خوبصورت ہے اور حسن والا ہے، حسن و جمال والا ہے، اس وجہ سے انسان اس کی طرف یہ کھینچا چلا جاتا ہے، میلان ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ حسن کی بنیاد، محبت کی بنیاد حسن ہے کہ حسن کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے۔ دوسری وجہ کہ جو انسان کسی کے دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ مال کی وجہ سے، کہ دوسرے کے پاس مال بہت زیادہ ہو، مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو، تو اس مال و دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تیسری وجہ اور تیسری بنیاد جس کی وجہ سے محبت ڈلتی ہے، پیار شروع ہوتا ہے، محبت کا آغاز ہوتا ہے، وہ عہدے دار ہونا، کہ کسی انسان کا کسی عہدے کے اوپر فائد ہونا اور اس عہدے کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جائے کہ یہ فلاں شخص وزیر اعظم ہے اور صدر ہے، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی بھی اس کا عہدہ ہو دنیاوی طور پر، انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ یار یہ عہدے والا ہے اور مشکل حالات میں کام آنے والا بندہ۔ تو تیسری جو بنیاد ہے انسان کی محبت کی، وہ عہدے کا ہونا ہے۔ اور چوتھی جو بنیاد کہ انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کسی کو اپنا محسن مان کر۔ والدین اگرچہ ان کے پاس حسن نہ ہو، ان کے پاس مال و دولت نہ ہو، ان کے پاس کوئی عہدہ، بادشاہت، وزیر اعظم، وزارت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہماری جبلت کے اندر، یہ ہماری فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ والدین وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو چوتھی میں وجہ عرض کر رہا تھا کہ جو محبت کی بنیاد بنتی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ محسن ہونا، احسان والا ہونا، کہ کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بچپن کے اندر پالا، پڑھایا، جوان کیا، تو ہمارے والدین ہمارے محسن ہیں۔ اور یہ محسن ہونا یہ ایک ایسا درجہ ہے، ایک ایسی محبت کی بنیاد ہے جو تینوں بنیادوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ ہمارا محسن جس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہو، اگرچہ اس کے پاس حسن نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت بھی نہ ہو، وہ کسی بڑے عہدے کے اوپر بھی فائد نہ ہو،
لیکن اس کے احسان ہونے کی وجہ سے، محسن ہونے کی وجہ سے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ فلاں مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، یہ میرے والدین ہیں، یہ انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا پڑھایا، مجھے کھلایا پلایا ہے، یہ میرا استاد ہے اور یہ مجھے تعلیم کے اندر معاون بنایا۔ تو چوتھی بنیاد کیا ہوئی جی؟ کہ محبت کی بنیاد، محبت کرنے کی وجہ وہ کسی انسان کا محسن ہونا، احسان کر دینا۔ پانچویں وجہ جو ان ساری وجہوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا، جس کو حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے کسی کے ساتھ، کوئی اور دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی لالچ وغیرہ نہ ہو، کوئی مال دولت حسن وغیرہ کا چکر نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے محبت ہو کہ یہ بندہ دیندار ہے، دین پڑھنے پڑھانے والا ہے، دین سیکھنے سکھانے والا ہے، دین کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا ہے، تو صرف جس محبت کی بنیاد اللہ رب العالمین ہو اور جس نفرت کی بنیاد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نفرت کی بنیاد وہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہو، کہ اللہ ہی کی بنیاد کے اوپر محبت ہو، اللہ ہی کی بنیاد کے اوپر نفرت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے، وہ کامل الایمان والا ہے کہ اس نے اپنی محبت کا، اپنی نفرت کا، اپنے ملنے کا، اپنی جدائی کا، اپنے پیار کا، محبت کا جو بنیاد اور معیار رکھا ہے وہ اپنے رب، اپنے خالق و مالک کو رکھا ہے۔ ان بنیادوں کے بعد یہ ساری جو ان میں سے تین بنیادیں وہ عارضی ہیں، عارضی ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ حسن کی وجہ سے محبت کی ہے، حسن ختم، محبت ختم۔ کسی کے مال کی وجہ سے محبت کی اس کے ساتھ کہ فلاں کے پاس بڑا مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، چونکہ اس محبت کی بنیاد مال تھی، دولت تھی، پیسہ تھا، تو جب پیسہ ختم، دولت ختم، مال ختم تو محبت بھی ختم۔ یا پھر آپ نے کسی کے عہدے کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ محبت کی کہ فلاں شخص عہدے والا ہے، جب اس کے عہدہ وہ چھن گیا، عہدہ ختم ہو گیا، عہدہ ختم تو محبت بھی ختم۔ باقی جو دو محبت کی بنیادیں ہیں نا کہ ایک احسان مانتے ہوئے، محسن مانتے ہوئے، اور ایک اللہ رب العالمین کی بنیاد کے اوپر، یہ جو دو محبتیں ہیں، یہ جو محبت کی دو بنیادیں ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور آخرت کے اندر بھی یہی دو محبتیں کام آنے والی ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے والدین وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی سلیم الفطرت، تب بھی عقل مند انسان اپنے والدین کو اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی نیک تمناؤں کے اندر یاد رکھتا ہے، والدین کی قبر کو یاد رکھتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ استاد دنیا سے چلا بھی جائے، کیونکہ استاد کے ساتھ محبت کا تعلق وہ احسان کا ہے، محسن کا ہے، مال و دولت اور رشتے اور عہدے کا نہیں۔ اسی طرح جو محبت اللہ کی بنیاد کے اوپر ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ بھی محبت دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کام آنے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سارے کے سارے آپس کے اندر جو یارانے، محبتیں کرنے والے، پیار کرنے والے، یہ ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے پیچھا چھڑوا کر بھاگیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کی کہ جن کی محبت اللہ کے لیے تھی، اللہ رب العالمین کو بنیاد بنا کر جنہوں نے کسی کے ساتھ محبت کی تھی، پیار کیا تھا، دل لگایا تھا، وہی قیامت کے دن ان کی محبت قائم رہے گی۔ باقی تو ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور حتیٰ کہ یہاں تک میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، صرف چھوڑے گا نہیں، صرف اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی ماں سے وہ بھاگے گا نہیں، بلکہ انسان یہ تمنا کرے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، صرف بھاگے گا نہیں، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے کہ انسان اپنے والدین، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگ جائے، جان چھڑا لے، پیچھے چھڑا لے۔ اس سے اگلا سٹیپ بھی اللہ نے بتایا کہ انسان کہے کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرا قبیلہ ہے، میرے کنبے والے، یہ ساری کی ساری مخلوقات تیری زمین والے، اے اللہ ان سب کو اٹھا
پھینک ان کو جہنم میں، مجھے بچا لے۔ یہ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ساری کی ساری محبتیں یارانے یہ قیامت کے، یہ دنیا کے اندر ہی ہیں اور وقتی ہیں، جبکہ جس محبت کی بنیاد احسان کے اوپر انسان کسی کو محسن مان کر کہ اس کے مجھ پر احسانات ہیں، اس محبت کی بنیاد اور اللہ کے لیے جو محبت ہو، یہ محبت دنیا کے اندر بھی کام آنے والی، آخرت کے اندر بھی کام آنے والی۔ آپ جی آگے کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے محبت کیوں کریں گے؟ اگر بات مال کی ہو، دولت کی ہو، اور وہ تو دولت کا، مال کا خالق ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ زمین و آسمان کی میراث، یہ زمین و آسمان کا مال و دولت، سونا چاندی، یہ تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے رب، میرے خالق اور میرے مالک کی ملکیت میں۔ تو اس وجہ سے اگر صرف مال ہی کو بنیاد بنا کر محبت کی جائے تو رب اس کا زیادہ حقدار ہے، کہ وہ رب اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر حسن کو لے لیں۔ حسن کی وجہ سے انسان کسی قدر محبت کرتا ہے، تو میں رب کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں کہ جو کہ حسن کا خالق ہے، جس نے حسن، انسانیت کو حسن عطا کیا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اگر بنیاد حسن کی ہو تو تب بھی میری عقل، میرا ایمان، میرا نظریہ، میرا عقیدہ وہ یہی کہتا ہے کہ حسن کی بنیاد کے اوپر محبت کرنی ہے تو رب سے ہی کر، کیونکہ وہ رب حسن کا خالق ہے، وہ حسن کا مالک ہے، وہ خوبصورتی کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خود بھی جمیل ہے، وہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر عہدے کی اگر بات کی جائے کہ کسی کے ساتھ عہدے کی بنیاد کے اوپر محبت کی جاتی ہے تو میرا رب تب بھی وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ یہ دنیاوی عہدے ہم نے، آپ نے تو دیکھا ہے کہ جو کل کے وزیر اعظم تھے آج وہ سلاخوں کے پیچھے، جو کل عہدے داران تھے آج وہ مجرم بنے ہوئے، جو آج وزیر اعظم، جو آج عہدوں والے وہ کل کو مجرم بن جائیں گے۔ تو یہ اگر عہدے ہی کی بنیاد کے اوپر محبت کسی سے کرنی ہے تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین وہ زیادہ حق رکھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ یہ زمین و آسمان کی کل کائنات کا خالق اور مالک، مدبر، اس کائنات کی نظام کو چلانے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے ذات ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کائنات کے نظام کو بنانے کے اندر کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کو چلانے کے اندر کوئی شریک ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، باقی جس کا کوئی عقیدہ ہو فلانا شریک ہو، فلانا شریک ہو، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اس کل کائنات کے تخلیق کے اندر، پیدا کرنے کے اندر ہمارے رب کے ساتھ کوئی اور بندہ، کوئی اور نبی، کوئی رسول، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی ولی اللہ، کوئی بھی وہ ہمارے رب کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ اور اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہو، خالق مانتے ہو، مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہو، کیا زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر یہ شریک ہوئے تھے؟ زمین و آسمان جب اللہ بنا رہا تھا تو ان کا بھی کوئی حصہ ہے اس میں؟ تو نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ اس کائنات کے بنانے کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس کائنات کے چلانے کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ کائنات کا خالق بھی وہی ہے، کائنات کا مدبر اور کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہی ایک اکیلا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اگر ان ساری کی ساری بنیادوں کے اوپر محبت کی جاتی ہے تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اللہ رب العالمین اس کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ساری کی ساری بنیاد، محبت کی بنیاد، یہ ساری چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسی محبت کا معیار ہے جو انسان کے ساتھ محبت کا وہ معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے،
لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اندر تو موجود ہیں ہی ہیں. ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی خوبی اور ایک ایسی صفت وہ ہمارے خالق کے اندر، ہمارے مالک کے اندر ہے، جو کہ کسی اور انسان کے اندر نہیں ہے بھی تو بہت معمولی سی، تھوڑی سی. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا غفور الرحیم ہونا، اللہ کا مہربان ہونا. یہ ایسی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ ایسی اللہ رب العالمین کی کوالٹی ہے، یہ ایسی اللہ رب العالمین کی خوبی ہے جو کہ انسانوں کے اندر یا تو ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو بہت معمولی سی. اسی خوبی کی بنیاد کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. کہ دیکھیں نا، دنیا کا اصول ہے، آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ کوئی بھلا کریں، کوئی اچھائی کریں، احسانات کریں، اس کا ساتھ دیں، لیکن آخری عمر میں آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اس کی طبیعت کے خلاف آپ سے بات منہ سے نکل جاتی ہے. لوگ دنیا والے کرتے ہیں کہیں ساری محنت کو، ساری مشقت کو، آپ کی ساری احسانات کو زیرو کے ساتھ مائنس کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کہ آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ بھلا کریں، اچھائی کریں، ساری کی زندگی آپ کسی کے ساتھ احسان کریں، لیکن ایک بھی جملہ آپ کو اس کی طبیعت کے خلاف نکل گیا، کوئی غلطی ہو گئی آپ کی، تو آپ کی وہ ساری کی ساری زندگی کی محنت اس نے زیرو کے ساتھ مائنس کر دینی. لیکن رب، خالق، مالک ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایسے نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہ آپ کی 60-70 سال کی زندگی ہے، میری اس وقت جتنی بھی عمر ہے، وہ ہمارا رب ہمارے ایک ایک کرتوت کو جاننے والا ہے. ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے غلط خیالات کو جانتا ہے، ہماری سیاہکاریوں کو جانتا ہے، ہماری بغاوت کو جانتا ہے، ہماری اپنی نافرمانیوں کو جانتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کبھی بھی ہماری زندگی کو زیرو کے ساتھ مائنس نہیں کیا. اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر، اور ہم تو اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا، ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ مل گیا. اس کائنات کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اللہ کے مد مقابل ہونے کا بھی دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی. فرعون، نمرود، ابو جہل، ایسے ایسے بڑے کافر بھی آئے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے جو الوہیت ہے، توحید ہے، اللہ رب العالمین کا جو عہدہ ہے رب العالمین ہونا، اس عہدے کے اوپر بھی ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے. ان کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے زیرو کے ساتھ مائنس نہیں کیا، جب تک کہ وہ خود کفر کے ساتھ اس دنیا سے نہیں گئے. کیا کسی کافر کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ اللہ نے کہا چل پائیے تو میری زمین تو نکل، یہ زمین میری ہے، میں نے بنائی ہے، تو ادھر سے نکل. آپ کے گھر کے اندر آپ کا بچہ جس کو آپ نے پالا ہے، آپ کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں ہے. اگر وہ آپ کا نافرمان ہو، آپ فوراً کل کوئی اخبار کے اندر جا کر آگ کا نامہ لکھوا لیتے ہیں کہ یہ بچہ میرا مخالف ہے، میری بات نہیں مانتا، میرے ساتھ میری نافرمانی کرتا ہے، میں اس کو جائیداد سے آگ کرتا ہوں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور باپ یہ کر دیتا ہے. اور والدین اپنے بچوں کو پیسوں کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ رب، وہ خالق، ہم کیوں اپنے اس رب کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں، جو ساری کی ساری زندگی ہماری خطاؤں کو، ہماری سیاہکاریوں کو، ہماری کرتوت کو بھی دیکھتا، جانتا، پہچانتا ہے. اس کے باوجود بھی رب نے کسی کو نہیں کہا چل بھائی میری زمین تو نکل، چل تو ادھروں نکل، میری نعمتیں واپس کر. نعمتیں قیامت تک، موت تک اس کے ساتھ رہتی ہیں، جب تک کہ وہ اسی کلمہ کفر کے ساتھ اس دنیا سے چلا نہیں جاتا. تو یہ جو میرے رب کی کوالٹی ہے نا جی، غفور الرحیم ہونا، مہربان ہونا، معاف کرنے والا ہونا، یہ ایسی کوالٹی ہے، یہ ایسی خوبی ہے، یہ ایسی اللہ کی صفت ہے جو انسان کو، مجھ کو، آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ محبت کر. دنیا کا نظام میں نے آپ کو بتا دیا دنیا کیا ہے. جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو، یارانہ ہو، پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، ذرا اس کی طبیعت کے خلاف ذرا 2-3 دن آپ ذرا چل کے دیکھیں، وہ ساری محبتیں نکڑ کے باہر رکھ دے گا. لیکن رب 60-70 سال ہم نافرمانی کرتے ہیں،
قدم با قدم کے اوپر اس رب کے نافرمانی کرتے، لیکن کبھی بھی ہمارے رب نے نہیں کہا چل بھائی میری نعمتیں واپس کر، چل میری زمین سے نکل۔ وہ رب کتنا مہربان ہے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جب ہمارا رب ہمارے ساتھ اتنا مہربان ہے تو ہم بھی اپنی محبتیں، اپنی الفتیں، اپنی یارانے وہ اسی رب کے ساتھ لگائیں۔ میں اپنے رب کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں کہ میرا وہ رب ہے، وہ میرا خالق و مالک ہے کہ جس نے اپنی کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، کائنات کو پوری کی پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس نے یہ سرخی لکھ دی ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت، میرا معاف کرنا وہ میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ جبکہ آپ اور میں اس کے برعکس ہیں۔ ہمارا جو غصہ ہے نا، ہمارا غصہ ہے اور ہماری ناراضگی وہ ہماری ہنسی کے اوپر وہ غالب ہوتی ہے۔ مثال کروں کیونکہ مثال کے ساتھ آپ ذرا اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہو، شدید غصہ چڑھا ہے آپ کو، آگے سے آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا وہ کوئی ہنسی والا آپ کے سامنے کوئی لطیفہ سنا دے، بتائیں آپ کو ہنسی آئے گی یا مزید غصہ چڑھے گا؟ آپ اس کو 2-3 ذرا اچھی طرح لگائیں گے کہ مجھے غصہ چڑھا ہوا، تو آگے سے اور ہنسی والی باتیں کرتا ہے تو ہنس رہا ہے۔ جبکہ رب ایسا نہیں ہے۔ رب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین غصے میں ہو تو کوئی رحمت والا عمل اللہ کے سامنے آ جائے، وہ رحمت والا عمل اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ آپ سبھی کو کوئی نہ کوئی چیز انسان کو پسند ہوتی ہے، کوئی کھانے کی ڈش، کیونکہ مثالوں کے ساتھ آپ ذرا اچھی طرح بات سمجھتے ہیں۔ میں ذرا مثالیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کھل کے آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو بریانی لگا لیں، کوئی بیف لگا لیں، کوئی مٹن، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کی ڈش، آپ اس کو ڈش کو ذہن میں لے آئیں۔ اگر کوئی دن کو، رات کو، کوئی بھی کسی وقت آپ کو ڈش پیش کرتا ہے، آپ کو غصہ آئے گا؟ آپ کو تو ذرا اس کے ساتھ پیار آئے گا، محبت اس کے ساتھ بڑھے گی کہ یار یہ میری پسند کی ڈش بریانی ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے وہ دن بھر آپ کو لا کر دیتا ہے۔ اور رب کو کیا پسند ہے؟ اللہ کھانا اگر پسند ہوتا تو اللہ تو کھانے پینے کی حاجت سے پاک ہے، سونے کی حاجت سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نے یہ جو کوالٹی رکھی ہے نا میرے بھائیو، یہ بڑی ہی کمال کی کوالٹی رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین اللہم انک عفو تحب العفو، یہ جو تحب العفو ہے نا کہ اللہ تجھے معافی بڑی پسند ہے۔ ہمیں بریانی، کوئی ڈش، کوئی قورمہ، کوئی اور چیز، کوئی میٹھی کوئی چیز جو ہماری ڈش ہے وہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو پسند ہے نا وہ آپ کا معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو میں اپنے رب کے ساتھ کیوں نہ محبت کروں؟ میں اپنے خالق کے ساتھ کیوں نہ محبت کروں کہ جب میرے خالق کو میرا معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر کسی سے معافی مانگ لینا، وہ کہتا پہلے ادا نے کرتوت کر دے کیوں جچو بعد چو معافی مانگنی پائے، پہلے ایسے کام کیوں کرتے ہو بعد میں آپ سے معافی مانگنی پائے۔ اور میرا رب مجھے آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا۔ میرا رب تو آپ کی معافی مانگنے سے، ہماری معافی مانگنے سے وہ انتہائی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ معافی مانگنا یہ تو اللہ کو محبوب ہے، تو میں کیوں نہ اپنے رب کے ساتھ محبت کروں؟ تو میرا رب کیوں نہیں میری محبت کے لائق؟ میرا رب وہ محبت اور پیار کے، میرا رب وہ محبت کرنے کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی پسندیدہ چیز جو سب سے اس کو جو پسند ہے وہ معاف کرنا اس کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کو آپ کے گناہوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ توبہ استغفار کیے بغیر اس زندگی سے چلے جاتے، اس دنیا سے چلے گئے، پھر بھول جانا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ معافی والا معاملہ کرے گا۔ جو بھی معافی ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس دنیا کی زندگی تک ہے، زندگی کے بعد پھر وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، معاف کرے یا انسانوں کو چھوڑ دے۔ لیکن آپ کو قرآن کریم میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ بتائیں جی کوئی ایک ایسی آیت ہو؟ وہ جو آپ کے ذہن میں آ رہی نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں مر گیا، اور انسان مشرک بھی ہو، شرک بھی کرتا ہو، اس نے دنیا کی زندگی کے اندر موت سے پہلے توبہ کر لی، وہ رب اتنا غفور رحیم ہے، وہ رب اس کو بھی معاف کر دے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی تو پھر شدید العقاب والا معاملہ ہونے والا۔ تو میں اپنے رب سے
क्यों ना मोहब्बत करूँ। वो मेरा रब सिर्फ मेरे गुनाहों को जानता नहीं है, सिर्फ माफ़ ही नहीं करने वाला, तौबा को कबूल ही नहीं करने वाला, बल्कि मेरा रब तो मेरे साथ इतना रहीम है, इतना करीम है, इतनी मेरे साथ मोहब्बत करता है, इतना आपके साथ अल्लाह प्यार करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खोटे सिक्के को भी खरा कर देता है। दुनिया के अंदर है कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसी मार्केट जिसमें आप नकली नोट लेकर जाएं, खोटे सिक्के लेकर जाएं और वो आगे से आपको असली सिक्के और असली नोट आपको दे दे? है कोई ऐसी दुकान जी? लेकिन रब का दरबार, खालिक का, वो क्यों ना हम उस रब के साथ मोहब्बत करें कि जिस रब के दरबार के अंदर आप गुनाह लेकर जाएं, सियाकारियाँ लेकर जाएं, अपने गुनाहों को लेकर जाएं और सच्चे दिल से अपने आंसू बहाकर तौबा कर लें, तो वो रब सिर्फ आपको माफ़ ही नहीं करेगा बल्कि फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। आप जो बुराइयां लेकर गए हैं, जो गुनाह लेकर गए हैं, जो उस रब की नाफरमानी लेकर गए हैं, वो अल्लाह अपनी फरमाबरदारी के अंदर अपनी नेकियों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वापस करेगा। ऐसी क्वालिटी बताएं कहाँ है दुनिया के अंदर? बताएं कहाँ पर ऐसी मार्केट, ऐसी चीज़ें मिलती हो जहाँ पर ये अल्लाह जैसी क्वालिटी हो, जहाँ पर आप खोटे सिक्के, नकली नोट लेकर जाएं और आपको आगे से असली नोट आपको दे दे। ये सिर्फ और सिर्फ एक रब है, वो हमारा खालिक व मालिक है, वो राज़िक है कि जिसके दरबार के अंदर इंसान सच्चे दिल से अगर तौबा करता है तो तौबा के लिए अल्लाह ने स्टेप रखे हैं। पहले है कि अल्लाह ताला जो आपने गुनाह किया, सियाकारी की, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, फरिश्तों से भी ख़त्म कर दे। दूसरा है कि आपके गुनाहों को भी अल्लाह ख़त्म करे और जितने आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर 60-70 साल के अंदर गुनाह किए थे, तौबा की, आपने इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और 60-70 साल के गुनाह, 60-70 साल की सियाकारियाँ और आपकी वो अल्लाह की नाफरमानी, वो बगावतें, वो अल्लाह सारी की सारी नेकियों के अंदर तब्दील कर दे। तो क्यों ना हम अपने खालिक के साथ मोहब्बत करें? क्यों ना हम अपने रब के साथ मोहब्बत करें? हमारा रब वो मोहब्बत के लायक है, वो प्यार करने के लायक है। क्यों ना हम उस रब के साथ प्यार करें? दुनिया के अंदर कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसी मार्केट, कोई ऐसा प्यार करने वाला, कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला, कोई ऐसी महबूब वो है जहाँ पर आप 1 रुपया दें और वो बदले में आपको 10 रुपये या 700 रुपये वापस करें? है कोई ऐसा? है तो हमें बताएं ना। मोहब्बत हमने करनी है, मोहब्बत का कोई म्यार तो होना चाहिए। लेकिन खालिक व मालिक का दरबार ऐसा है, हमारा खालिक जहाँ पर आप 1 लेकर जाएंगे बदले में आपको 10 मिलेंगे। आप 1 लेकर जाएंगे, इखलास नीयत हो उस रब के लिए हो, तो रब 700 गुना तक आपको वापस करेगा। अपनी तरफ से बात नहीं, आपको मैंने पहली बार किया कि इस मिंबर से इंशाल्लाह आपको कोई झूठी कहानी, कोई झूठी रिवायत नहीं मिलेगी। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, सूरह अल-बक़रा 3 पारा, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कि गंदम के दाने के अंदर सिट्टे, एक गंदम का दाना बोया, उससे 7 सिट्टे निकले, 7 सिट्टों के ऊपर 700 दाने, एक दाने की बजाय 700 दाने निकले। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जिसके लिए वो रब चाहता है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देता है। तो हमारे मुनवान यही था कि हम अपने रब के साथ क्यों मोहब्बत करें? इसलिए मोहब्बत करें, वो गफूर रहीम है, माफ़ करने को पसंद करता है और माफ़ी भी ऐसी करता है कि आपके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील करता है और फरिश्तों से भी आपके गुनाहों को ख़त्म कर देता है। वो 1 के बदले में आपको 700 गुना तक देता है। आखिरी बात ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें भी यकीन माने शिद्दत के साथ इसका एहसास होता है कि जब वक्त ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने अभी मोबाइल के ऊपर अलार्म भी लगाया ताकि वक्त ज़्यादा ना हो। इंशाल्लाह ये आपकी जो मुतालबा हक़ है, वक़्त हम गलती पर हैं कि वक्त हम ज़्यादा लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर पक्का रखे, अल्लाह हमें वक्त की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आपको भी, कल्ले सानू नहीं ना, आपको भी अल्लाह वक्त की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ओ मेरे बंदो, अल्लाह को तुम्हें अजाब देकर क्या मिलेगा
اگر اللہ اپنی ساری کی ساری مخلوق کو عذاب دیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے؟ وہ اللہ نے یہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اور تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے شکر کرنا ہے۔ اگر دنیاوی عذاب سے بچنا ہے، دنیاوی مصیبتوں سے بچنا ہے تو اپنی زبان کے اوپر شکر رکھو گے تو دنیا کے اندر اللہ عذاب کے اندر گرفتار نہیں کرے گا، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وآمنتم، اور تم ایمان والے ہو جاتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہو جاتے ہو، تو جب تمہارے اندر دو کوالٹیاں، دو خوبیاں ہوں، ایک تم شکر گزار ہو، شکر ادا کرنے والے ہوں، اور دوسرے ایمان رکھنے والے ہوں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا اللہ کو؟ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر گناہ کرنا، آپ کا گناہ گار ہونا، یہ اللہ کے دربار میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، کوئی اور اللہ مخلوق لائے جو کہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ اور استغفار کر لے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے کہ گناہ کر کے جو اکڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی مبغوض ترین انسان ہے، جو نے گناہ بھی کیا اور اکڑ بھی رہا ہے، یعنی کہ غریب اور تو بدتمیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مبغوض، بڑا اللہ تعالیٰ کو برا بندہ رکھتا ہے۔ لیکن جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم کر لے، گناہ ہو جائے، سیاکاری کر لی، خطا کر لی، کوئی گناہ ہو گیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر توبہ کرنی، استغفار کرنی، اپنی حالت کو درست کرنا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی غفور رحیم، مہربان، بخشنے والا پائے۔ شرط ہے توبہ کرنی، استغفار کرنی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مستدرک حاکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس گناہ کو لکھ لیا جاتا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر اگر میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا گناہ جو لکھا ہوتا ہے نا وہ ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں پھر گناہ کر لوں، پھر مجھ سے خطا ہو جائے، پھر مجھ سے غلطی ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا وہ پھر لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر میں اگر توبہ کر لوں، رسول اللہ نے فرمایا وہ توبہ کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا یہ تم ایسے کرتے رہو گے، جی الارم بج گئی، ایسے کرتے رہو گے کہ گناہ کے بعد توبہ، گناہ کیا، گناہ کے بعد استغفار اور معافی معاملہ کرتے رہو گے، تم اک جاؤ گے، تم اکتا جاؤ گے گناہ کرتے کرتے، لیکن وہ رب معاف کرتے کرتے تمہیں نہیں اکتائے گا۔ کیوں نہیں اکتائے گا؟ تحب العفو، کیونکہ وہ رب معافی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو جو ڈش آپ کو پسند ہے بریانی، وہ صبح کو بھی آپ کو کوئی لا کر دے، شام کو بھی، دوپہر کو بھی، ہر وقت وہ کوئی بریانی لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو، لو جی سر جی کھائیں، آپ اکتائیں گے؟ تو وہ جو رب جس کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، جس کو معافی مانگنے والا بڑا ہی محبوب ہے، وہ رب اس سے کیسے اکتا جائے گا؟ اس لیے آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی ہذہ امۃ مرحومہ، میں اپنے رب سے کیوں نہ محبت کروں؟ میرا رب نے فرمایا رسول کی زبانی، یہ امت، اس کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہوا ہے، مرحومہ، اللہ نے اس کو معاف کیا ہوا ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس کے اوپر عذاب، سختی والا اور ہمیشہ والا عذاب اس امت کے اوپر نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے اس امت کے لیے عذاب نہیں ہوگا، سختی اور شدت والا عذاب وہ نہیں ہوگا۔ اس کا عذاب اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہے، عذابھا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے دنیا کے اندر ہی، الفتن، فتنوں کے ذریعے، فتنہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، والزلازل، زلزلوں کے ذریعے، والقتل، اور قتل و غارت کے ذریعے، ان کا حساب اور عذاب اور سزا دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو پوری کر دیتا ہے۔ وہ ہم اس رب کے ساتھ کیوں نہ محبت کریں جو ہمیں دنیاوی تکلیفوں کے اوپر، دنیاوی پریشانیوں کے اوپر بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پہلے تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر گناہ ہو جائے، سیاکاری ہم سے ہو جائے، خطا ہو جائے، ہم گناہ گار ہیں، گناہ کرنے والے، گناہ کے پتلے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ میرے عزیزو، گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، معافی مانگنا بھی اپنی فطرت کے اندر رکھے۔ گناہ ہونا
یہ ہماری فطرت کے اندر ہے۔ معافی مانگنا یہ آپ کا کام ہے، معاف کرنا اس رب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھپے ہوئے اعلانیہ کیے ہوئے اللہ سب کو معاف فرمائے۔ واخر دعوانا